لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون، ولا يحصي نعماءه العادون، ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم، ولا يناله غوص الفتن. ثم الصلاة والسلام على نبيه وحبيبه مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زینت و حیات الدنیا. صلوات بر محمد حمد و ثنا اس باری تعالیٰ کے لیے جس کے قبض قدرت میں ہماری اور آپ کی جان ہے. بعدہ درود و سلام ہے محمد و آل محمد پر. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے پھر ہم غریبوں کو ان امیروں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع دیا جو یہاں کے بھی امیر ہیں اور وہاں کے بھی امیر. یا جملے بدل کے کہوں، پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے اس بے ادب دنیا میں تو نے ایک مرکز ایسا بنایا کہ جہاں بیٹھنے والا با ادب بن جائے. سبحان اللہ. پوری دنیا اپنی تہذیب و تمدن کو رو رہی ہے. پورے مشن چل رہے ہیں کہ قبلہ قوم کو سلیقہ کیسے سکھایا جائے، طریقہ کیسے سکھایا جائے. لیکن الحمدللہ فرش ازا کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں سلیقہ بھی سکھایا ہے، طریقہ بھی سکھایا ہے. آگے اور بڑھا رہا ہوں اپنے اس مرحلے کو کہ پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم جیسے حقیروں سے حسین علیہ السلام کی نوکری لی ہے. یہ مرحلہ ہے اور یہیں سے گفتگو کا بیس بنے گا. پہلے تو مرحلے پہ یہ واضح کروں کہ میں نے یہ جملہ کہا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایسے مرکز پہ بٹھایا کہ جہاں سے ہمیں ادب و تہذیب مل رہا ہے. یہ ہوا بازی نہیں ہے. مولا متقیان کا قول نقل کر رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں لیس الیتیم الذی قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب. یتیم وہ نہیں ہے جس کا باپ مر جائے، یتیم وہ ہے جس کے پاس نہ علم ہو نہ ادب ہو. ارے صاحب اس مرحلے کو سوچتے بات بڑا عجیب مرحلہ ہے. یتیم وہ نہیں کہ جس کا باپ مر جائے، یتیم وہ ہے جس کے پاس نہ علم ہو نہ ادب ہو. میرے اللہ میرا معاشرہ سمجھتا ہی یتیم اسے ہے جس کے باپ نہیں ہے. یعنی پوری دنیا یتیم کسے کہتی ہے؟ جس کے باپ نہیں. مگر علی نے کیا کہا؟ یتیم وہ نہیں جس کا باپ مر جائے، یتیم وہ ہے جس کے پاس نہ علم ہو نہ ادب ہو. تو ہر باپ کو یہ حق ہے کہ وہ چیک کرے آیا اس کا بچہ یتیم ہے یا نہیں. ارے صاحب کاش یہ جملہ پہنچتا میرا صاحب. میں نے پوری ذمہ داری سے کہا ہے
ہر باپ کو چاہیے کہ وہ چیک کرے، ہر باپ پہ لازم ہے کہ وہ چیک کرے اس کا بچہ یتیم ہے یا نہیں۔ اگر علم و ادب نہیں ہے تو پھر بچہ باپ رہتے ہوئے بھی یتیم ہے، اور علم و ادب ہے باپ مر بھی جائے تو یتیم نہیں ہے۔ اب جملہ سنیے گا تو پھر جملہ کہنے دو، یتیموں کو یتیم خانوں میں مت تلاشو۔ ہمیں سبحان اللہ بات پہنچ جائے، یتیموں کو یتیم خانوں میں مت تلاشو، محلے میں علاقے میں دیکھو جو جتنا بڑا بے ادب ہے، میں سبحان اللہ اللہ اکبر، جو جتنا بڑا بے ادب ہے وہ اتنا بڑا یتیم ہے۔ بڑوں کا احترام نہ کرے یتیم، چھوٹوں کو عزت نہ دے یتیم، لوگوں کو گالیاں بکے یتیم، لوگوں کی بے عزتی کرے یتیم، لوگوں کی غیبت کرے یتیم، قوم میں فتنہ کرائے یتیم، قوم میں فساد کرائے یتیم۔ جملہ سنیے گا، اور اگر اپنے معاشرے میں علماء کا احترام کرے تو یتیم نہیں، علماء کے خلاف بولے تو یتیم ہے۔ جملہ پھر سننا، مراجع کا احترام کرے تو یتیم نہیں ہے، مرجع کے خلاف بولے تو یتیم ہے۔ آئیے صاحب بڑی تیزی کے ساتھ تو مرحلہ ہے۔ مولا نے کیا فرمایا؟ یتیم وہ نہیں کہ جس کا باپ مر جائے، یتیم وہ جس کے پاس نہ علم ہو، میرے بزرگان آپ کی دعائیں، جس کے پاس نہ علم ہو نہ ادب ہو۔ تو اب یتیموں کو یتیم خانے میں مت تلاشو، محلے میں دیکھو جو جتنا بڑا بے ادب ہے وہ اتنا بڑا ہے یا نہیں۔ اب کمال ہے صاحب، مولا نے علم کے ساتھ ادب کی قید لگائی ہے۔ ارے کاش جملہ پہنچ جائے صاحب، علم کے ساتھ ادب کی قید لگائی۔ اس کی وجہ یہ بھیا آپ کے مرحلے پر گوتم نگر، یہ گوتم نگری گوتم پوری ہے، یہاں کوئی بچہ ہو پنجم تک، چہارم تک، ششم تک، 10 تک پڑھے اور پڑھ رہا ہے تو سب کو چاچا سلام علیکم، بھیا سلام علیکم، ماموں سلام علیکم، خالو سلام علیکم۔ لیکن اس کے بعد ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، مولوی بن جائے، ذاکر بن جائے، نوحہ خواہ بن جائے، مرثیہ خواہ بن جائے، اور پھر انتظار میں ہو کہ اب لوگ مجھے سلام کرے۔ ارے کہاں ہے آپ؟ اللہ اکبر۔ ارے خدایا سنیے نا، اب اس انتظار میں ہو کہ لوگ مجھے سلام کرے تو پھر یاد رکھیے گا، جب گیا تھا تو یتیم نہیں تھا، پلٹ کے آیا ہے تو یتیم ہے۔ سبحان اللہ۔ علمی یہ تمیدی مرحلے ہیں، علمی بخار دماغ پہ چڑھ گیا، سند لے کر آ گیا ہے، آئی ایم MBBS ہے نا، میں MBBS ہو گیا، میں PhD ہو گیا، علم لایا ادب چھوڑ آیا، تو گیا تھا تو یتیم نہیں تھا، آیا ہے تو یتیم ہے۔ جملہ سنیے گا، لیکن جن کے باپ نہیں ان کے لیے ہزاروں یتیم خانے ہے یا نہیں؟ ہندو مذہب ہو، سکھ مذہب ہو، یہودی مذہب ہو، عیسائی مذہب ہو، مسلمان ہو، جن کے باپ نہیں ان کے لیے ہزاروں یتیم خانے۔ اب تو یتیم خانے کے نام پہ خانے چل رہے ہیں صاحب، اردو زندہ، اس مرحلے کا لطف لینا چاہیے تھا۔ اب تو یتیم خانے کے نام پر خانے چل رہے ہیں بھائی، جن کے باپ نہیں ان کے لیے ہزاروں یتیم خانے، لیکن بقول علی کے یتیم وہ نہیں جس کا باپ مر جائے، یتیم وہ ہے جس کے پاس نہ علم ہو نہ ادب ہو۔ مولا جن کے باپ نہیں ان کے لیے ہزاروں یتیم خانے، لیکن کوئی جگہ تو ایسی ہو کہ جہاں سے یتیمان علم و ادب کی یتیمی دور ہو، کہ پریشان مت ہو۔ دعویٰ میں نے کیا ہے، انتظام میری بیٹی زینب کرے گی، فرش ازا کی صورت میں مجلس میں آتے جاؤ، علم بھی ملے گا ادب بھی ملے گا۔ سبحان اللہ۔
مجلس میں آتے جاؤ، علم بھی ملے گا، ادب بھی ملے گا، علم بھی ملے گا، ادب بھی ملے گا۔ اب کوئی کہے مولانا صاحب ایک صاحب 50 سال سے 40 سال سے 30 سال سے مجلس سن رہے ہیں، سدھرے نہیں، تو پھر معاف کیجئے گا، یہ مجلس کی خطا نہیں ہے، یہ غذا کی خطا ہے۔ ارے صاحب اللہ بھائی ایک زمانہ ہو گیا مجلس میں آ رہے ہیں، تہذیب نہیں سیکھا، سلیقہ نہیں سیکھا، طریقہ نہیں سیکھا، کلچر نہیں سیکھا، ادب نہیں سیکھا، بیٹھنا نہیں سیکھا، بولنا نہیں سیکھا، تو یہ خطا مجلس کی نہیں ہے، کس کی ہے؟ غذا کی۔ دلیل دے رہا ہوں، علماء میرے بات کی تائید کریں گے، سارے بزرگان تائید کریں گے۔ جب سرکار ابا عبداللہ الحسین روز عاشور خطبہ دے رہے تھے اور جب مولا بیان دے رہے تھے، کسی نے کہا مولا آپ اگر کہہ دے آسمان زمین ہو جائے، زمین آسمان ہو جائے، پتھر چل کے چلائے، درخت اپنی جگہ چھوڑ دے، آسمان اپنی جگہ چھوڑ دے، اور آپ لشکر یزید کو نصیحتیں کر رہے ہیں، اثر نہیں ہو رہا۔ مولانا کا قد مولیا بطونہم عن المال الحرام۔ کہاں مرحلہ ہے؟ ان سب کے پیٹ مال حرام سے بھرے ہیں، تو جملہ کہنے دو، جب حرام ہو تو مولا کی بات کا اثر نہیں ہوتا، تو مولانا کی بات کا اثر کیا ہوگا؟ قد مولیا بطونہم عن المال الحرام، ان کے پیٹ مال حرام سے بھرے ہیں، تو جب حرام ہو تو مولا کی بات کا اثر نہیں ہوتا، چھوٹے موٹے طالب علم کی بات کا اثر کیا ہوگا؟ ہے نہیں۔ لوگ کہتے ہیں سرکار مجلس ہو رہی، قوم سدھر نہیں رہی، خبردار یہ مت کہنا، بگڑا ہوا اگر وطنی اعتبار سے ہو، ارے جملہ سنیے گا، قیامت کا کہنے جا رہا ہوں، اگر پیٹ میں حلال ہو تو بندہ سدھرتا ضرور ہے۔ دلیل کیا ہے؟ حر نے حرام نہیں کھایا تھا، حلال کھایا تھا۔ کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ بیوی نے کیا دیا؟ مجلس میں آتے رہو، علم بھی ملے گا، ادب بھی ملے گا۔ دیکھیں میرا مزاج ہے، میں تو ابھی دھیرے دھیرے اس مرحلے۔ اب مجلس میں کیا ہوا، آنے والا بٹ گیا، 4 طبقے میں بٹا۔ ایک نے کہا میری مجلس، میرا ذاکر، میرا نوحہ خاں، میرا مرثیہ خاں۔ میں نے کہا پریشان کیوں ہو رہے ہو چچا، آپ کی مجلس ہوگی مگر اس کے لیے مرنا ہوگا۔ کہاں رہ گیا میرا مجمع؟ اللہ اکبر، کمال ہو گیا صاحب۔ بھائی کیا کہا؟ میری مجلس، میری مجلس، میری مجلس۔ میں کہا مجلس ہوگی مگر زندہ نہیں رہنا ہوگا، مرنا ہوگا، اور جب آپ مر جائیں گے تو مجلس کتنی ہوگی؟ 100واں، 10واں، 20واں، 40واں، چھماہی، برسی، 6 مہینے کے بعد، سال بھر کے بعد آپ کی مجلس ختم ہو جائے گی، مگر حسین کی مجلس 1400 سال پہلے بھی تھی، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گی۔ ایک طبقہ بٹا، ایک طبقہ بڑھ گیا، ایک طبقہ میرا مجلس، میرا ذاکر، ایک طبقہ بٹا۔ وہ نتیجہ نکالتا ہے، اس نے ٹھیک پڑھی، اس نے اچھی نہیں پڑھی، اس کی سپر رہی، اس کی فلاپ رہی۔ میں نے کہا وہ اینک دکھا، کمال ہو گیا میرے بھائی، اللہ، وہ اینک دکھا،
وہ چشمہ بتا بکتا کہاں ہے؟ مجھے تو لگ رہا ہے یہ ثقیفائی چشمہ ہے جو اس نے لگایا ہے۔ ارے کہاں رہ گئے آپ؟ اللہ اکبر۔ کہنے لگا اس کی مطلب فلاں ذاکر، فلاں مرثیہ، کہاں فلاں یہ۔ اول تو یہ جملہ میرا سینے پہ نوٹ کر لینا، اور بڑی بات نہیں، چھوٹا منہ ہے، بڑی بات کر رہا ہوں۔ یہی شرف کے لیے کافی ہے کہ حسین نے تمہیں اپنا نوکر بنایا ہے۔ نانا فضا میں باتیں نہیں کرتا میں، یہی شرف کے لیے کافی ہے کہ حسین علیہ السلام نے ہم سب کو اپنا نوکر بنایا ہے۔ میں مجلس پڑھ رہا ہوں، یہ میری نوکری، آپ سن رہے ہیں، یہ آپ کی نوکری، کسی نے فرش بچھایا یا اس کی نوکری ہے، نہیں کوئی تبرک بانٹے گا یہ اس کی نوکری، پیشخانی کی یہ ان کی نوکری، مرثیہ خانی کی یہ ان کی نوکری۔ تو نوکروں کو حق کس نے دے دیا کہ وہ کہے وہ چھوٹا نوکر یہ بڑا نوکر؟ ارے کہاں ہے آپ؟ بھائی غور کیجئے نا، تمہیں کس نے حق دیا؟ وہ اچھا ہے، وہ بڑا ہے، وہ چھوٹا ہے؟ ارے اللہ کا شکر ادا کرو، اس نے ذکر حسین کے ذریعے ذلیل لوگوں کو بھی عزتوں کی دنیا میں بٹھا دیا ہے۔ بس حسین کے نوکر ہو، نوکر بن کے رہو، مالک بننے کی کوشش مت کرنا۔ یقین جانیے نہ جانے کتنے عیب ہم میں ہوں گے، نہ جانے کتنے عیب ہوں گے، ممبر سے کہہ رہا ہوں، کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، کتنے عیب ہوں گے، لیکن کتنا کریم آقا ہے۔ کمال ہو گیا صاحب، ممبر پہ بٹھا دیا اس نے۔ یہی کر، تمہیں کس نے کہا کہ تم کہو وہ چھوٹا ذاکر وہ بڑا ذاکر، وہ چھوٹی مجلس یا بڑی مجلس؟ مجھے بتاؤ جو چھوٹی مجلس ہوتی ہے اس میں 6 معصوم آتے ہیں کیا؟ صاحب میں فارسی میں تو نہیں پڑھ رہا میرے بھائی۔ بھائی جسے تم کہہ رہا چھوٹی مجلس، وہاں 2 معصوم آتے ہیں، 6 معصوم آتے ہیں؟ نہیں، مجلس تمہاری نگاہ میں چھوٹی بڑی ہوگی۔ 14 کا مزاج یہ ہے، غریب بلائے تب بھی جائیں گے، امیر بلائے اب آخر پر میں اپنے موضوع میں چل جاؤں۔ ایک طبقہ تبرک پہ ٹپنی کرنے والا، ارے نہیں پتہ نہیں کہاں سے بانٹ دیا۔ کمال یہ ہے کہ بسکٹ بانٹے جب بھی چین نہیں، شرمال بانٹے جب بھی چین نہیں۔ شرمال بانٹ، ارے بتائیے اتنا پیسہ خرچ کر دیا، میرٹھ کا شرمال 35 روپے والا منگا کے بانٹ دیا، کہاں سے پیسے آ رہے ہیں؟ کمال ہے بھائی۔ اور اگر بسکٹ بانٹ دیا، اللہ نے اتنا دیا ہے، کمال ہو گیا صاحب۔ کیسے آئے مرحلے؟ شیرمال بٹے یا بسکٹ، تم یہ دیکھو ملک کس کے نام پر رہا ہے۔ ارے صاحب کاش میری بات پہنچ جاتی۔ چلتے ہیں نا کچھ لوگ، اچھا اس کے اوپر ایک بندہ پیسے اکٹھا کر کے بہترین مجلس کر رہا، تو جس سے بنتی نہیں، جس سے بنتی نہیں، ارے مولانا آپ کو کیا پتا کیسے کیسے پیسے کا ہے؟ میں نے کہا چچا 4 دن آپ بھی تو وہاں چائے پی رہے تھے، جب چائے پی رہے تھے تو پیسہ یاد نہیں آیا؟ کمال ہو گئی صاحب۔ اور مجلس میں پتہ ہے آپ کو پیسے کہاں سے لایا؟ یاد رکھنا یہ تبرک کا مخالف نہیں ہے، اسے حسین کی عزاداری سے دشمنی ہے۔ مرحلے آ رہے ہیں، اللہ اختتامی مرحلہ ہے عزاداری کا، اللہ ہمیں عزادار بنائے۔ عزاداروں میں حسد نہیں ہوتا، کمال ہے صاحب، عزاداروں میں حسد نہیں ہوتا، عزاداروں میں کمپٹیشن نہیں ہوتا، عزادار ایک دوسرے کی عزت سے نہیں کھیلتے، عزادار کا مطلب یہ ایک دوسرے کو عزت دیتے ہیں۔ عزتیں بانٹو، عزتیں دو، عزت دو گے تو عزت ملے گی، رسپیکٹ کرو گے تو رسپیکٹ ملے گی۔ آج کی اس مجلس کا عنوان بڑا عجیب ہے، یہ مرحلے، اور اس لیے عنوان عجیب ہے کہ ہو سکتا ہے میں کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے نہ سنا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا سن خطابت اور سن دونوں کم ہے، جتنی میں نے پڑھی نہیں اس سے زیادہ آپ نے سنی ہے۔ یہ طے نہ جانے کتنے بڑے بڑے خطیب اور دگج خطیبوں کا آپ نے سن رکھا ہے، ہماری بساط کیا ہے، لیکن موضوع
मैंने आयत पढ़ी, अलमाल वलबनून ज़ीनतो हयातिद दुनिया, माल और बेटे दुनिया की ज़िंदगी की ज़ीनत है। न मुझे बात माल पे करनी है, न ज़ीनत पे करनी है, न दुनिया पे करनी है। मुझे पूरी गुफ्तगू उन्वान है बेटा। मजलिस का उन्वान बेटा है और इंशाअल्लाह इसी पे शुरू होकर ख़त्म हो जाएगी। मैं पढ़ उनमें रहा हूँ जिनमें कोई बाप हो ना हो, बेटे सब हैं। कमाल है साहब, बड़े आहिस्तगी से। बाप हो ना हो, बेटे माशाअल्लाह सब है। बेटा याद रखिएगा, बेटा पैदा होना कमाल नहीं है, बेटा बने रहना कमाल है। बड़ा लुत्फ आएगा। बेटा पैदा होना कमाल नहीं, बेटा बने रहना कमाल है। कभी कभी ऐसा होता है कि बंदा पैदा होता है बेटा, किरदार इतना ख़राब होता है कि फिर वो इब्नियत के दायरे से खारिज हो जाता है। ध्यान में रखेंगे, सब मजलिस से सुनने वाले लोग हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बेटा न भी हो मगर किरदार इतना अच्छा होता है कि उसे बेटा बना लिया जाता है। ध्यान में रखेंगे। कभी कभी ऐसा होता है बेटा पैदा हो, नस्ली बेटा हो, सुलभी बेटा हो, मगर किरदार खराब हो तो बेटा नहीं रहता। कभी कभी किरदार इतना अच्छा हो कि सुलभी बेटा भी ना हो तो उसे बेटा बना लिया जाता है। दलील दे रहा हूं, नूह का बेटा नूह की सुल्ब से था। कयामत आ जाएगी जिस मरहले पर लाया हूं मैं। भाई नूह का बेटा नूह के सुल्ब से था, नूह की नस्ल से था, मगर कश्ती पे आया नहीं। आवाज़ कुदरत आई है तुम्हारे अहल से नहीं। बेटा था मगर बेटा रहा नहीं, बेटा था मगर बेटा रहा नहीं। यह एक किरदार। मासूम का बेटा किरदार खराब था, बेटा रहा नहीं। बेटा पैदा हुआ मगर बेटा रहा नहीं। एक किरदार मोहम्मद इब्ने अबी बकर का। कहा है आप? अल्लाह अकबर। मोहम्मद इब्ने अबी बकर किरदार अच्छा था, अली ने कहा तू मेरा बेटा है। अरे मरहला है, अल्लाह अकबर। नूह का बेटा बेटा था, अल्लाह ने कहा ये तेरे अहल से नहीं, अले तेरे अहल से नहीं। मोहम्मद इब्ने अबी बकर, मौला अली ने कहा तू मेरा बेटा है। सुनिएगा जुमला, किसी ने मोहम्मद इब्ने अबी बकर से कहा तुम्हारा बाप वो, अली ने बेटा कहा है। मोहम्मद इब्ने अबी बकर ने कहा ये देख कैसा छूटा है, कैसा मिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला आपको आबाद रखे। मोहम्मद इब्ने अबी बकर से किसी ने कहा तुम्हें अली ने बेटा कहा है। अरे कमाल है साहब, क्या कहा ये देख कैसा छुटा है, कैसा। अब जो अब तक चुप है वो सुने जुमला। दूसरा जुमला, मोहम्मद इब्ने अबी बकर ने कहा सुनो, जन्नत में जाने की तमन्ना करने वाला छुटा है, जन्नत बांटने वाला बाप मिला है। अब मेयार पता चला किरदार अच्छा हो, सुभान अल्लाह, किरदार अच्छा हो, अली कहते तू मेरा बेटा है। किरदार खराब हो तो अल्लाह कहता नू ये तेरा बेटा नहीं। तो बेटा पैदा होना कमाल नहीं, बेटा बने रहना। अगर बेटा पैदा हो गया और बाप से जबान दराजी की तो बेटा पैदा तो हुआ था, बेटा रहा नहीं। बाप पे हाथ उठा दिया, बेटा पैदा तो हुआ था बेटा, लेकिन किसी ने खिदमत करनी शुरू कर दी। सुल्ब से नहीं था, किरदार इतना अच्छा था,
کہ باپ کو اس میں اپنا بیٹا نظر آنے لگا. کمال ہو گیا صاحب، ہے نا. اب مزاج یہاں سے پیمانہ، مزاج معصوم یہ ہے، کردار اچھا ہو تو رشتے سے بلاتے ہیں، کردار خراب ہو تو رشتہ بھی ہو تو رشتے سے بلاتے نہیں ہیں. پھر سنیے، کردار خراب ہو رشتہ بھی ہو تو معصوم رشتے سے نہیں بلاتا، کردار اچھا ہو رشتہ نہ بھی ہو تو معصوم رشتے سے بلاتے ہیں. دلیل، ابو لہب چچا تھا. کہاں ہے آپ؟ اللہ ہے. مذہب بدل دوں گا، کوئی بتائے کبھی نبی نے ابو لہب کو چچا کہا ہو؟ کہا ہے؟ نہیں کہا. کیوں؟ کردار خراب تھا. سلمان فارس کا تھا. ارے کہا ہے آپ؟ اللہ اکبر. سلمان فارس کا تھا، فضہ حبش کی تھی. بھائی معصوم نے رشتے سے بلایا یا نہیں بلایا؟ تو اب قانون کیا بنا؟ کردار اچھا ہو تو رشتے سے بلایا جائے گا، کردار خراب ہو تو رشتے سے نہیں بلایا جائے گا. ابو لہب کا کردار خراب تھا، نبی نے کبھی چچا نہیں کہا، تو بھائی پیمانہ بن گیا. کردار اچھا ہو تو معصوم رشتے سے بلاتا ہے. میں کیا کروں؟ نبی نے پوری زندگی ابو طالب کو چچا کہہ کے بلا گیا. سبحان اللہ. پوری زندگی چچا 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 یہی کہا ہے نا. اب بات جو موضوع ہے بیٹا، تو بیٹا پیدا ہونا کمال نہیں، بیٹا بنے رہنا کمال ہے نا. مرحلہ اللہ ہمیں بیٹا پیدا کیا ہے، ہمیں اللہ نے ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے والدین کے لیے بیٹا بنے رہے. اب ایک چبھتی ہوئی بات مولوی عروج اپنے مزاج سے کرتا ضرور ہے، بیٹا پیدا ہونا کمال نہیں، بیٹا بنے رہنا کمال ہے. نوح کا بیٹا نسلوں میں نہیں، بلا واسطہ ابن نوح کا بیٹا کردار خراب ہوا، اللہ نے کہا اہل سے نہیں ہے. آنے والی نسلوں کو پیغام دیا ہے، شجرے گنانے والوں کو پیغام دیا ہے، حسب و نسب گنانے والوں کو پیغام دیا ہے، خاندان گنوانے والوں کو پیغام دیا ہے، نسلوں پہ فخر کرنے والے کو پیغام دیا ہے. یاد رکھنا، پیدا ہونا کمال نہیں ہے، کردار اتنا اچھا ہو 14 کہے تم میرے بیٹے ہو، تم میری اولاد ہو، تم میری صلب ہو. ایسا. اب آئیے، دنیا میں جتنے بیٹے ہوں، فضائل کباب، دنیا میں جتنے بیٹے ہوں، آدم سے لے کے قیامت تک جتنے بیٹے ہوں، جیسے بیٹے ابو طالب کو ملے، نہ آدم کو ملے، نہ نوح کو ملے، نہ ابراہیم کو ملے، نہ زکریا کو ملے، نہ داؤد کو ملے، نہ ادریس کو ملے. کیوں نہیں ملے؟ دنیا کے بیٹے پیدا ہوتے ہیں گھر میں، ابو طالب کا بیٹا پیدا ہوتا ہے کعبے میں. دنیا میں جتنے باپ ہیں ان کے بیٹے کہاں پیدا ہوئے؟ ابو طالب کا بیٹا کہاں پیدا ہوا؟ دنیا میں جتنے بیٹے پیدا ہوں گے ان کی تشبیہ یا تو ننیحال کی طرف ہوگی یا ددیال کی طرف. بچہ پیدا ہوگا، پوچھیں گے بتاؤ ناک کیسی، آنکھیں کیسی، چہرہ کیسا، تو ہمارے یہاں کہتے ہیں ننیحال پہ گیا ہے، ددیال پہ گیا ہے. دنیا میں اب تک یہی دستور تھا، بچہ پیدا ہوتا تو بتاتے تھے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے. واحد بیٹا ابو طالب کا ہے، نبی لے کر چلے ہیں،
ہے نا، اور کہا یا اللہ لوگ پوچھیں گے آنکھیں کیسی، کان کیسا، چہرہ کیسا، زبان کیسی، سینہ کیسا. آواز قدرت آئی، میرے حبیب کہہ دینا آنکھیں عین اللہ ہے، زبان لسان اللہ ہے، ہاتھ ید اللہ ہے، پیر رجل اللہ ہے. اللہ اکبر. نبی نے جیسے ہی دیکھا فوراً کہا یا علی لحموں کا لحمی داموں کا دامی، علی تیرا خون میرا خون ہے. تو علی پہلے ہی دن بٹ گیا. چہرہ اللہ کا، ہاتھ اللہ کا، آنکھیں اللہ کی، زبان اللہ کا، پیشانی اللہ کا، سینہ علی کا، سینہ اللہ کا، خون نبی کا، گوشت نبی کا. تو علی دو حصوں میں بٹ گیا، کچھ تو اللہ کا ہو گیا، کچھ محمد کا ہو گیا. اب جو علی سے بغاوت کر رہا ہے وہ علی کا دشمن نہیں ہے، یا تو اللہ کا دشمن ہے یا رسول اللہ کا دشمن ہے. سنتے رہیے گا، یہ تو مرحلے ہیں ساری دنیا. تو جیسے بیٹے ابو طالب کو ملے کسی کو. اب یہاں پہ میں جو بات پڑھنے جا رہا ہوں بزرگان، آپ ماشاءاللہ بہت مجلس سے سنتے ہیں، اللہ آپ کو آباد. ایک فقرہ سنیے. ابن ابی الحدید معتزلی شارح نہج بلاغہ، اس نے نبی کریم سے اس روایت کو نقل کی. نبی نے فرمایا اگر ساری دنیا، پھر سنیے گا، اگر ساری دنیا نسل ابو طالب سے ہوتی دنیا میں کوئی بزدل نہ ہوتا. کیسے سنیے؟ پھر سنیے. اگر ساری دنیا نسل ابو طالب سے ہوتی دنیا میں کوئی بزدل، اس کا مطلب جتنے بزدل ہیں ان کا ابو طالب سے لینا دینا نہیں ہے. یہی نتیجہ نکلتا ہے. حضرت علی سے لے کر حسن نصر اللہ تک جتنے دیکھو گے یہ نسل ابو طالب کے ہیں. انشاءاللہ لطف آئے گا صاحب، میں بات پہنچا دوں. اگر ساری دنیا نسل ابو طالب سے ہوتی دنیا میں کوئی بزدل، اس کا مطلب خون ابو طالب میں بزدلی نہیں ہے. سنبھال لیے اس مرحلے کو. خون ابو طالب میں بزدلی نہیں ہے، اس کا مطلب جو ظلم کے مقابلے ڈٹ جائے وہ خون ابو طالب ہے. جو ظالم کے سامنے گھٹنے ٹیک دے وہ خون ابو طالب نہیں ہے. توجہ کیجئے گا اس مرحلے پر. ساری دنیا نسل ابو طالب سے ہوتی دنیا میں کوئی بزدل نہ ہوتا. یہ ہے بہادری کا کمال. دنیا میں جتنی نسلیں ہیں ان میں کمال کو دوام نہیں ہے. پھر سنیے گا، آپ ہم سب بیٹھے ہیں، کسی کے لکڑدادا زمیندار ہوں گے، دادا زمیندار ہوں گے، ابا زمیندار ہوں گے، اب خود اپنے پاس جگہ نہیں ہے. اس کا مطلب کمال تھا، زوال آیا ہے. پردادا حکیم تھے، خود یہ حالت ہے کہ حکمت کی دو باتیں بتانی ہیں. اس کا مطلب زوال ہے نہیں. سب کچھ موجود تھا، 1000 گز میں مکان تھا، پتہ چلا 50 گز میں بھی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کمال کو زوال ہے. ہر نسل میں کمال کو زوال ہے، ہر نسل میں کمال کو زوال ہے، سوائے نسل ابو طالب کے. اس میں زوال نہیں ہے. دلیل دے رہا ہوں، ابو طالب کا بیٹا امام، اس 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 کا بیٹا امام. اور امامت کل بھی ابو طالب کے پاس تھی، آج بھی ابو طالب کے پاس. یہ ایک کمال. دوسرا کمال بیٹا ابو طالب کا بیٹی نبی کریم کی، ان دونوں سے مل کے ایک نسل چلی. وہ نسل سادات. باپ سید، بیٹا سید، پوتا سید، پر پوتا سید. کہاں ہے آپ اللہ؟ بھئی یہ بھی تو کمال ہے یا نہیں ہے؟
بھائی باپ سید، بیٹا سید، دادا سید، پر پوتا سید، پوتا سید. بھئی یہ کمال اور سننا یاد رکھنا، سید پیدا ہوتا ہے بنتا نہیں ہے. ارے کاش جملہ بہت زیادہ تھا. ارے بزرگان مولا میرے جوان بہت سن. بھئی یاد رکھنا، سید پیدا ہوتا ہے بنتا نہیں ہے. ایسے ہی جیسے امام پیدا ہوتا ہے بنتا نہیں ہے. میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، امام پیدا ہوتا ہے بنتا. جہاں امام بنا وہاں ختم ہو گیا. جہاں امامت بنائی گئی تھی امامت ختم ہو گئی، لیکن جہاں امام پیدا ہوا تھا امامت وہاں کل بھی تھی. اور کمال ہے صاحب، کمال ہے. ابو طالب کی نوعیت دیکھیے. ابو طالب کا پہلا بھی کعبے سے آیا. میں سبحان اللہ، اللہ آپ کو سب. بھئی ابو طالب کا پہلا بیٹا بھی کعبے سے آیا، آخری بیٹا بھی آئے گا تو کعبے سے آئے گا. اب کہو کافر کہنے والوں سے، ابو طالب کے بیٹوں کا قبضہ کعبے پر ہے یا تمہارا قبضہ ہے؟ ہے نا؟ تو مسئلہ محسوس کیا. تو بیٹے، اگر ساری دنیا نسل ابو طالب سے ہوتی، دنیا میں کوئی بزدل موضوع ذہن میں ہے نا بیٹا، تو ساری دنیا بہادر، بہادری. یاد رکھیے گا، بہادری کا مطلب صرف تلوار چلانا نہیں ہے. کاش بات پہنچ جاتی. شجاعت کے جتنے بھی مرحلے ہیں وہ سب کے سب نسل ابو طالب میں ہیں. ایک الگ موضوع ہے جس میں مجھے جانا نہیں. تاریخ عرب نے لکھا 4 بہادر ایسے ہیں، اگر یہ ایک طرف ہو، عرب کے لاکھوں کا لشکر ہو، لاکھوں کے جسم پہ سر نہیں بچے گا، ان کے جسم پہ خراش نہیں آئے گی. صاحب میں نسل ابو طالب میں نسل ابو طالب پڑھ رہا ہوں. ارے خدایا، اللہ اکبر. مرحلہ ہے، کیفیت ہے کہ ساری دنیا اگر نسل ابو طالب سے ہوتی، دنیا میں کوئی بزدل. تاریخ عرب نے لکھا کہ دنیا کے 4 بہادر ایسے ہیں جو ایک جگہ ہوتے. معصومین کی بات نہیں، معصوم تو الگ ہیں، ان کے علاوہ 4 بہادر ایک جگہ ہوتے. عرب کا لاکھوں کا لشکر ہوتا، لاکھوں کے جسم پہ سر نہ بچتے، ان کے جسم پہ خراش نہ آتا. پتہ ہے وہ 4 کون ہیں؟ سنیے. پہلا نام مسلم. صاحب یہی وہ خانوادہ ہے جس کا تذکرہ میدان میں بھی کر سکتے ہو، علی اعلان بھی کر سکتے ہو. صاحب مرحلہ ہے. پہلا نام مسلم، دوسرا عبداللہ، تیسرے محمد حنفیہ، چوتھے عباس. بولیں گے آپ، بولیں گے، مجھے پتا ہے صاحب. پہلا نام مسلم، دوسرے عبداللہ، تیسرے محمد حنفیہ، چوتھے عباس. ملاؤ. مسلم جو عقیل کا بیٹا، عقیل جو ابو طالب کا بیٹا. ہر بات میں تو زور لگانی نہیں پڑتی صاحب. مسلم جو عقیل کا بیٹا، عقیل جو ابو طالب کا بیٹا، عبداللہ جو جعفر کا بیٹا، جعفر جو ابو طالب کا بیٹا. کہاں ہے آپ؟ اللہ اکبر. عبداللہ جعفر کا بیٹا، جعفر ابو طالب کا بیٹا، مسلم عقیل کا بیٹا، عقیل ابو طالب کا بیٹا، محمد حنفیہ علی کا بیٹا. علی ابو طالب کا بیٹا، عباس علی کا بیٹا. علی قیامت ہو گئی صاحب. جب طاقتیں سمٹتی ہے تو ابو طالب بنتا ہے، جب پھیلتی ہے تو عباس بنتا ہے. اللہ اکبر.
हैदरी। चारों किसके बेटे? अबू तालिब के। दुनिया में मुजाहिरे अलग नौइयत की गुफ्तगू कर रहा हूँ, मस्जिद में पढ़ रहा हूँ और कैफियत का मरला है। ये जितने बहादुर हैं, इनकी बहादुरी में मैदान शुजाअत में मुजाहिरे शुजाअत के लिए हाथों का इस्तेमाल किया है। किस चीज़ का? हाथों का। सुनना, असल में मैं पड़ोस दौर में रहा हूँ जहाँ मिंबरों से तारीख़ ख़त्म हो रही है, जुमलों की खिताबत चल रही है, तारीख़ ख़त्म है, अलमिया है। ये बात दिल्ली की सरजमीन पे बैठ के कह रहा हूँ मैं। कल मिंबरों से तारीख़ को बयान किया जाता था, आने वाली नस्लों को तारीख़ पता होती थी। अब इस दौर में रक्षाबंधन तो पता है नहीं, पूजे पता है। देखिए मैं मुखालिफ नहीं हूँ, पूजा पता है, सब कुछ पता है। वो क्यों पता है? स्कूल वाले डायरी पे लिख के भेजते हैं कि कल छुट्टी होगी और उसकी वजह ये है। तो अम्मा ने पढ़ के, अब्बा ने पढ़ के बच्चे को बताया। अपनी तहजीब हम भूल गए। हमारे माओं ने, हमारे बुजुर्गों ने एक तरीक़ा रखा था, जब भी शहादत की तारीख़ होगी नज़र होगा, विलादत की तारीख़ होगी नज़र होगा। जब बच्चा पूछेगा ना अम्मा आज नज़र कैसी है, फिर अम्मा बताती थी आज फला इमाम की विलादत है, आज फला इमाम की शहादत है। मगर अला मैया ये अब ना अम्मा को पता है ना अब्बा को पता है। गलत कह रहा हूँ मैं? इधर ही या मौला इन बच्चों को सलामत रखे, इन बच्चों का आबाद। मैंने बात गलत तो नहीं की। मैं उस दौर में पढ़ रहा हूँ जहाँ बच्चे माँ बाप नहीं संभाल रहे, मोबाइल संभाल रहा है। जी, माँ बाप नहीं, मोबाइल, माँ बाप नहीं, टीवी। तो दिन भर बच्चा देखेगा छोटा भीम, बड़ा भीम, मोटू पतलू, और फिर होगा क्या? जब खतीब मिंबर से पढ़ेगा खैबर तो कहेगा भीम तो पत्थर उठा सकता है। जब मिंबर से तारीख़ नहीं पढ़ी जाएगी, खैबर नहीं पढ़ा जाएगा, बदर नहीं पढ़ा जाएगा, उहद व मुबाहिला नहीं पढ़ा जाएगा, तो फिर याद रखिएगा ये बच्चों को जो कार्टून दिखा रहे हो, फिर जाकिर से मत को बच्चे आदमियों वाली हरकत नहीं कर रहे। जैसा देखेगा वैसा बनेगा। मैं मेरे मौजू में नहीं लेकिन पढ़ देता हूँ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक तहकीक पढ़ रहा हूँ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तहकीक सुनेंगे? नहीं, तहकीक लेटेस्ट तहकीक उनकी आई है। उन्होंने कहा कि बच्चे आज के दौर में लेट बोल रहे हैं, देर से बोल रहे हैं, और जब देर से बोल रहे हैं तो उनकी ज़बान भी साफ़ नहीं है। प्रैक्टिकल करके देखेंगे, अपने आसपास में देखिएगा, ज़बान उनकी तोतली है, हिकला के बोल रहे हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। उसकी वजह वो ये कहते हैं बच्चा जैसा सुन रहा है। अब अम्मा को तो टाइम नहीं है, अब्बा को फुर्सत नहीं है, तो बच्चा सुन कार्टून की रहा है, और कार्टून जिस टोन में बोलता है, हमें सुभान अल्लाह, हमें सुभान अल्लाह, मौला सलामत रखे। भाई बच्चों पे असर ये। फिर साइंस ने इसके आगे बताया कि जब बच्चा बतने मादर में हो तो जो आवाज सुनता है उससे मानूस होता है, जो आवाज सुनता है उससे मानूस होता है। अब तुम्हारा अमल है, चाहे नौहा सुनाओ या गाना सुनाओ। लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं की तरफ से। दलील एक फजीलत का गोशा। साइंस ने क्या कहा? बच्चा जो सुनता है उससे ही मानूस होता है ना। मैं उस माँ के बारे में क्या कहूँ जिसका बेटा पैदा हुआ और पैदा होते ही कहा या नबी अल्लाह तौरात सुनाओ, ज़बूर सुनाओ, इंजील सुनाओ, कुरान सुनाओ। पता नहीं ए मुसलमानों जिस पे काफिर होने का इल्जाम है, देखो उसके घर का माहौल कैसा था। तौरात भी था, ज़बूर भी था, इंजील भी था, कुरान भी था। मौला शाद रखे, आबाद रखे। आप देख नहीं, एक बच्चा बोल रहा, सब हाथ उठा रहे। कमाल है साहब, यही है अली की मोहब्बत। नाम अली पे जब बच्चा बोल रहा है तो हाथ उठा के कह रहे हैं लब्बैक। तो अगर वहां से आवाज आ जाए
ہاں صاحب مرحلہ. اب یہ جتنے بھی مظاہرے شجاعت ہے اس میں استعمال کس کا ہے؟ ہاتھ کا. مسلم اتنے بہادر، سوار کو گھوڑے سے اٹھائے، اوپر پھینکے تو زندہ، نیچے آئے تو مردہ. حوالے مجھ سے لے لینا مگر سنو دل کھول کے. ہاں حوالے میں دے دوں گا مگر سنو. سوار کو یوں اٹھا کے پھینکے تو زندہ، نیچے آئے. استعمال محمد حنفیہ اتنے بہادر، زرہ کو، لوہے کی زرہ کو ایسے توڑتے تھے جیسے کوئی بچہ پتے کو توڑتا ہو. ہاں کچھ لوگوں کے دلوں میں بات اب بھی رہ گئی کہ مولوی عروج نے بات کیا پڑھ دی. دلیل دے رہا ہوں. چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہتا مولا میں نے سنا ہے کہ داؤد لوہے کو موم بنا دیتا تھا. مولا نے کہا بنا دیتا تھا. کہا مولا کیسے بناتا تھا؟ کہا داؤد جیسے ہی لوہے کو ہاتھ میں لیتا تھا کچھ پڑھتا تھا. اس نے کہا مولا پڑھتا کیا تھا؟ کہا کچھ نہیں، میرے جد علی کا نام لیتا تھا. سبحان اللہ. میرے جد علی کا نام لیتا تھا، لوہے کو موم بنا دیتا تھا. توجہ نہیں کی. جب نام میں اتنا حسر ہے تو جس محمد حنفیہ میں علی کا خون ہو. انشاءاللہ یا علی. تو بعض روایتوں نے لکھا ہے کہ لوہے کے جو اس زمانے کی کرنسی ہوتی تھی، محمد حنفیہ یوں ہاتھ میں رکھ کے اور ایسے انگوٹھے سے کرتے تھے، اس کا نقش مٹ جاتا تھا. کیا بات ہے صاحب. یوں ایسے کیا، جو کوئن پہ نقش ہوتا ہے وہ مہر وہ مٹ جاتی تھی. اس میں بھی استعمال کمال ہے. مسلم اٹھا کے پھینکے، استعمال. اب عبداللہ اتنے بہادر، بیٹھ کر نیزہ پھینکے تو 3 میل کی دوری پہ گرے. نہیں پہنچو گیا. ابھی ایک اولمپک میں گولڈ میڈل جیت کر لایا ہے، ذہن میں آ گیا. اس نے دوڑ کر پریشر میں آ کر پھینکا، میٹر پہ جا کے گرا. ارے کہاں ہے آپ؟ اللہ اکبر، کمال ہو صاحب. ارے کس مرحلے پر ہیں آپ؟ بھائی دوڑ کے پھینکا، چند میٹر پہ جا کے گرا. پوری دنیا نے کہا اس سے زیادہ بہادر کوئی نہیں. اللہ جانے جو عبداللہ بیٹھ کے 3 میل کی دوری پہ پھینکتا تھا نیزہ، اگر کھڑا ہو کے پھینکتا. مرحلے پڑھے نہیں جا رہے. استعمال مسلم اٹھا کے پھینکے، مر جائے، استعمال ہاتھ کا. محمد حنفیہ زرہ توڑے، استعمال ہے نہیں. عبداللہ نیزہ پھینکے، استعمال. عباس تلوار اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ خط کھینچ دے. یا اللہ مولا سلامت رکھے. سبحان اللہ. یا علی. عباس تلوار اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ خط کھینچ دے. لاکھوں کا لشکر رک جائے، لاکھوں کا لشکر رک جائے. خط کھینچا عباس نے، لاکھوں کا لشکر رک گیا. عباس نے کہا کس میں دم ہے، کس میں جرأت ہے جو عباس کی اس کھینچی ہوئی لکیر کو پار کرے؟ جو پار کرے گا زندہ نہیں رہے گا. آیت اللہ مابخانی سے کسی نے پوچھا قبلہ عباس نے جو خط کھینچا تھا وہ ہے یا مٹ گیا؟ آقا نے کہا وہ خط ہے. کہا کہاں ہے؟ کہا سنو عباس نے جو خط کھینچا تھا اس میں تھا کیا؟ کہا ایک طرف لشکر یزید تھا، ایک طرف فوج حسین تھی. کہا وہ لکیر اب بھی ہے. کہا کہاں ہے؟ کہا وہ مجلس کی صورت میں جو آ جائے وہ حسینی ہے. کیفیت. عباس نے خط کھینچا اور کیا کہا؟ خط کھینچ دیا. ادھر فضا بلانے آ گئی.
شہزادے چلے، لشکر یزید، بیچ میں لکیر، مولا عباس خیمے کی طرف، پشت لشکر کی طرف، چہرہ خیمے کی طرف، پشت لشکر کی طرف، بیچ میں لکیر ہے، لشکر ہے۔ لشکر والوں آگے بڑھ جاؤ، عباس دیکھ تو نہیں رہا؟ ارے ابھی چپ ہو، لشکر والوں آگے بڑھ جاؤ، عباس دیکھ تو نہیں رہا؟ جبری لشکر یزید سے آواز آئے، تمہیں نہیں پتا یہ جیسے آگے دیکھتے ہیں ویسے ہی پیچھے۔ نانا دلیل لیتے جاؤ، دلیل لیتے جاؤ۔ بھئی دلیل کیا ہے؟ تمہیں کیسے پتا کہ جیسے آگے دیکھتے ہیں ویسے ہی پیچھے دیکھتے ہیں؟ جبری آواز آئے، جس کے باپ کی تلوار نسلیں دیکھتی ہو۔ سبحان اللہ، مل کے لشکر بڑھ جاؤ، بڑھو۔ کہ یہ جیسے آگے دیکھتے ہیں ویسے ہی؟ کیسے پتا کہ جس کے باپ کی تلوار، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس کے باپ کی تلوار۔ غازی نے کہا کہ جو اس لکیر کو پار کرے گا زندہ زندہ، لشکر رکا ہے، آگے اگر کوئی بڑھ گیا تو کیا ہو جائے گا؟ مر جائے گا۔ جب مرے گا تب مرے گا جب روح نکلے، روح تب نکلے گی جب ملک الموت آئے۔ سبحان اللہ، میری طرف سے لکیر ہے، پار کیا تو زندہ نہیں رہے گا۔ زندہ کب نہیں رہے گا؟ جب جسم میں روح نہ رہے۔ روح تب نہیں رہے گی جب روح قبض ہو جائے۔ روح قبض تب ہوگی جب ملک الموت آئے۔ تو پھر مجھے کہنے دو، عباس کی لکیر پر ملک الموت کھڑا ہے۔ ارے اللہ اکبر، بولنے میں شرم کیسا؟ عباس کی لکیر پہ ملک الموت کھڑا ہے۔ کوئی پار ہو تو روح نکالے۔ میں نے دو ہی جگہ دیکھی جہاں ملک الموت رکا تھا، ایک در سیدہ پہ، ایک خط عباس ہے۔ موضوع بیٹا۔ ساری دنیا نسل ابو طالب سے ہوتی، دنیا میں کوئی عباس بیٹا کس کا ہے؟ اور جملہ سنیے گا، پڑھے لکھے لوگ ہیں، غازی کا علم موجود ہے۔ عباس وہ واحد بیٹا ہے جو دو فاطمہ کا بیٹا ہے۔ ارے آپ اللہ جانے کس مرحلے پر ہے۔ سبحان اللہ، عباس دو فاطمہ کا بیٹا، دو فاطمہ کا بیٹا عباس۔ عباس بیٹا کس کا ہے؟ بطن سے آیا ہے ام البنین کے، بیٹا زہرا کا ہے۔ مجھے مولا عباس کے مرحلے پر ایک کیفیت کی بات آئی ہے اور پڑھ رہا ہوں، اگر بات اچھی لگے تو دعا کر دینا۔ شہزادی نے کیا کہا؟ عباس جناب ام البنین کے خواب میں آ کے کہا کہ بی بی مبارک ہو، تم میرے بیٹے عباس کی ماں بننے والی۔ کمال ہو گیا صاحب، میرے بیٹے۔ اس جملے پہ جتنا وجد میں آؤ کم ہے۔ بی بی میرے بیٹے عباس کی آپ ماں بننے والی ہیں۔ شہزادی آپ کے دو بیٹے اور حسن اور حسین، عباس بھی آپ کا بیٹا، لیکن بی بی دو بیٹے وہ ہیں جن کے لباس جنت سے آئے۔ حسن و حسین کے لباس کہاں سے آئے؟ اچھا، ہمارے یہاں عام بول چال میں ایک صاحب کے 3 بیٹے ہوں، 2 کو ریمنڈز کا دلا دیں، ایک کو نارمل لباس دلا دیں، تو یہ امتیاز فرق آئے گا یا نہیں آئے گا؟ شہزادی آپ کے 2 بیٹے حسن و حسین، ان کے لباس جنت سے آئے، عباس بھی تو آپ کا بیٹا ہے۔ عجب نہیں، بی بی آواز دے سنو، حسن و حسین کے لباس اگر جنت سے آئے تو صلہ کس نے؟ حوروں نے۔
قیامت ہو جائے گی میرے بھائی. بھائی سلا کس نے؟ حوروں نے، فرشتوں نے. اس کے علاوہ کسی تو نہیں سلا ہوگا. ایک دن جناب سیدہ بیٹھی ہوئی ایک کرتا سل رہی تھی، ایک کرتا سل رہی تھی، ایک کرتا سل رہی تھی. مولا علی آئے، آنے کے بعد پوچھا بی بی حسن و حسین تو بڑے ہو گئے، یہ کرتا کس کے لیے؟ فرمایا لابنی العباس. یا اللہ مولا آپ کو آباد رکھے. لابنی العباس، اپنے بیٹے عباس کے لیے مجھے جملہ کہنے دو خطابت کا. حسن و حسین کے لباس جنت میں فرشتوں نے یا حوروں نے سلے. عباس کا لباس اس نے سلا ہے جس کے قدموں میں حسنین کی بھی جنت ہے. عباس کس کا بیٹا؟ بول دیجئے گا. شہزادی کا بیٹا. عباس کس کا بیٹا؟ شہزادی کا بیٹا. اور ماں کے مہر پہ قبضہ بیٹے کا ہوتا ہے. جناب سیدہ کو اللہ نے مہر میں پورا پانی دیا. اب بھی سوئے ہو کہاں ہو، پاک مہر پہ بیٹے کا قبضہ ہوتا ہے. نہیں سمجھے؟ مہر فاطمہ پانی ہے، اسی لیے تو فرات پہ عباس کا قبضہ ہے. اللہ اکبر. عباس بیٹا کس کا؟ بھائی موضوع ذہن میں رکھیں. عباس بیٹا کس کا؟ شہزادی کا. نہر پہ قبضہ کس کا ہے؟ ماں کی ملکیت پر بیٹے کا قبضہ ہے. پوتا کے مصلی بچھائے گا. ارے سبحان اللہ، سبحان اللہ. عباس بیٹا کس کا؟ آ گئی بات تو عرض کر رہا ہوں. موضوع بیٹا ہے نا، موضوع بیٹا ہے. جنگ صفین میں نبی نے کہا میرا بیٹا کہاں؟ علی نے کہا میرا بیٹا کہاں ہے؟ ارے کہاں ہے آپ؟ اللہ. حسن و حسین بڑھے، کہا آپ نبی کے بیٹے ہیں. ارے اللہ آپ کو سلامت رکھے. عباس میرا بیٹا ہے. عباس کس کا بیٹا ہے؟ علی کا بیٹا. اور یاد رکھیے گا مسلمانوں کی یہودی مزاج یہ صفتیں ہیں کہ باپ کی دشمنی بیٹے سے نکالتے ہیں. غازی 13 یا 12 سال کے نکلے ہیں. چند شامیوں نے گھیرا، پوچھا ما اسمک، تمہارا نام کیا ہے؟ مجھ سے کوئی پوچھے تو میں کہوں گا، پوچھے گا نا آپ کون ہیں، میں کہوں گا مولوی عروج. مولوی پہلے نام بعد میں. کوئی وکیل ہو پوچھا جائے گا آپ کون؟ وکیل فلاں، عہدہ پہلے نام بعد میں. کوئی ڈاکٹر ہو پوچھا جائے آپ کون، کہے گا ڈاکٹر فلاں. تعارف کا انٹروڈکشن کا طریقہ یہ عہدہ پہلے نام بعد میں. 14 شامیوں نے عباس کو گھیر کے پوچھا ما اس وقت تمہارا نام کیا ہے؟ عباس نے کہا نا خادم الحسین. ارے ایسے نہیں سنتے. اللہ اکبر. انا خادم الحسین، میں حسین کا نوکر. واسمی العباس ابن علی، میرا نام عباس ہے، میں علی کا بیٹا ہوں. شامیوں نے کہا بڑا اچھا موقع ہے، آج علی کا بیٹا اکیلا ملا ہے، اسے مار دیں گے، اسے مار دیں گے، اسے مار دیں گے. عباس سے کہا نہ تیغ ہے، نہ تبر ہے، نہ نیزہ ہے، نہ ڈھال ہے، نہ تلوار ہے، کچھ نہیں، ہم تمہیں مار دیں گے. عباس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تم مجھے مارو گے؟ ارے اللہ اکبر. تم مجھے مارو گے؟ ہم تمہیں مار دیں گے. کہا کیسے سوچا؟ کہا نہ تلوار ہے، نہ نیزہ ہے، نہ ڈھال ہے، نہ تیر ہے، بچو گے کیسے؟ مسکرا کے کہا یاد رکھنا ہتھیار سے لڑنے والے اور ہیں، آواز سے لڑنے والے. اللہ اکبر.
ہم تمہیں مار دیں گے. جیسے ہی شیر ذوالجلال کے بیٹے نے جیسے ہی یہ فقرہ سنا، تم مجھے مارو گے، غیظ و غضب میں آ کے ایک جملہ کہا، اے نوری ان نخبز ارواحکم من مکانکم قبل ان ینزل ملک الموت. سنو، اب تم مجھے مارو گے، اگر میں نے ارادہ کیا ملک الموت بعد میں آئے گا، تمہاری روح ہے پہلے نکلے گی. نہیں، اب بھی کچھ لوگ سوچ رہے ہیں بھئی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، عباس ایسا کیسے کر سکتا ہے. ارے جس کا باپ نیت کر کے زندے کو مردہ بنا دے. خیر، میں جو مرحلہ پڑھنے چلا ہوں، ساری دنیا نسل ابو طالب سے ہوتی، دنیا میں کوئی بزدل نہ ہوتا. 4 بہادر ایسے، معصومین کو ہٹایا ہے میں نے، معصومین کی بات نہیں. یہ ایک جگہ ہو، عرب کا لاکھوں کا لشکر ہو، لاکھوں کے جسم پہ سر نہیں بچے گا، ان کے جسم پر کون؟ مسلم، عبداللہ، محمد حنفیہ، عباس. انہوں نے اب تک میدان وغا میں مظاہرے شجاعت کے لیے کس چیز کا استعمال کیا ہے نا؟ اب تاریخ شجاعت اور میدان قتال پڑھ رہا ہوں. میں نے میدان کی بھی تاریخ پڑھی. علی نے جنگ میں حملہ کیا ہے، مارا ہے، ذوالفقار چلائی ہے استعمال. حسن نے میدان میں تلوار چلائی استعمال ہاتھ کا. عباس نے میدان میں تلوار چلایا استعمال ہاتھ کا. اکبر نے میدان میں تلوار چلایا استعمال ہاتھ کا، ہے نا مرحلہ؟ اور اب تک میدان میں 2 ہی کام ہوا، یا تو مارا گیا ہے یا بھگایا گیا ہے، یا مارا گیا ہے یا بھگایا گیا ہے. علی نے میدان میں یا مارا ہے یا بھگایا ہے، حسن نے میدان میں یا مارا ہے یا بھگایا ہے، حسین نے میدان میں یا مارا ہے یا بھگایا ہے، اکبر نے میدان میں یا مارا ہے یا بھگایا ہے، عباس نے میدان میں یا مارا ہے یا بھگایا ہے، قاسم نے میدان میں یا مارا ہے یا بھگایا ہے. استعمال ہاتھ کا ہے، مارا ہے یا بھگایا ہے. مگر ایک مجاہد ہے جو 6 مہینے کا ہے. ارے بولو اس مسئلے پر اللہ اکبر. فرض بنتا ہے نا، ایک مجاہد ہے 6 مہینے کا ہے، رباب کا بیٹا ہے، میدان میں آیا، دادا آپ نے مارا تھا یا بھگایا تھا، امو آپ نے مارا تھا یا بھگایا تھا. میں میدان میں ہاتھ نہیں چلاؤں گا، میں مسکراؤں گا، دشمن روئے گا. مولا آباد رکھے. مرحلہ 6 مہینے کا مجاہد، دادا میدان میں آپ نے یا مارا ہے یا بھگایا ہے استعمال. امو عباس آپ نے میدان میں یا مارا ہے. اب شہزادی رباب کے بیٹے کی شجاعت سننا. پہلا مرحلہ سنو. اصغر، پوری تاریخ کو چیلنج کر رہا ہوں، اب تک جو بھی میدان میں گیا جیسی سواری اصغر کو ملی، اللہ اکبر، جیسی سواری اصغر کو ملی کسی کو نہیں. علی میدان میں گئے گھوڑے پر، حسن میدان میں گئے گھوڑے پر، حسین میدان میں گئے گھوڑے پر، عباس میدان میں گئے گھوڑے پر، مگر اصغر کی سواری کا نام حسین ہے. اللہ اکبر.
سنیں گے 2 لمحے اور شہزادے کے فضائل. آمادہ بلند ترین صلوات پڑھتے محمد والے. جیسی سواری اصغر کو ملی نہیں ملی کسی کو، جیسا حملہ اصغر کا ویسا حملہ تاریخ میں نہ اس سے پہلے کسی کو ہوا. اب لوگ سنیے گا ترجمہ. میدان میں مولا علی اصغر کیا کیا؟ مسکرائے. کیا ہوا؟ سنیے گا. علماء نے تعریف لکھی ہے علی کسے کہتے ہیں. علی کی صفت یہ ہے وہ مصلی پر روتا ہے، میدان میں مسکراتا ہے. کاش بات وہاں جاتی صاحب. علی کی صفت یہ ہے وہ مصلی پر گریہ کرتا ہے، میدان میں مسکراتا ہے. اصغر نے مسکرا کے بتایا وہ بڑا علی تھا. مولا سلامت رکھے آپ. ایک نظریہ پڑھنے جا رہا ہوں شاید کسی لائق ہو. مولا امام حسین نے شہزادے کو زمین پہ رکھا اور پھر فوراً اٹھا لیا. یہ فضائل مصائب کی دنیا سے نکال رہا ہوں. فوراً اٹھا لیا، گود میں رکھ لیا. کیوں اٹھایا؟ ریزن سنیں. ایک نبی ہے جسے امامت بھی ملی ہے. انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم کو کس کا امام بنایا؟ لوگوں کا. اسی وقت کے، نہ پہلے کا امام نہ بعد والوں کا امام. ابراہیم کا بیٹا اسماعیل مکے میں حدود کعبہ میں زمین پر لیٹا ہے، ایڑی رگڑی. پتہ نہیں کون کیا سن رہا ہے، پتہ نہیں کون کس مرحلے پر ہے. امام الناس کا بیٹا اسماعیل ایسی رگڑ دے تو چشمہ جاری ہو. حسین امام کائنات ہے. ارے اللہ اکبر. حسین امام کائنات ہے اور اصغر امام کائنات کا بیٹا ہے. اگر اصغر کربلا کی زمین پہ ایڑی رگڑتا، چشمہ نہیں سیلاب. اللہ اکبر. چشمہ نہیں، چشمہ نہیں. اصغر اگر ایڑی رگڑ دیتا سیلاب آ جاتا. سنتے رہیے گا. سب سے آخر میں قسم خدا کی میں نہیں جانتا کہ کس کیفیت پہ شہزادی مجھے اس مرحلے پہ لے آئی، لیکن مرحلہ عرض کر رہا ہوں. جنگ کے آداب یہ ہیں جب جنگ ہو تو سب سے بڑا ہتھیار سب سے بعد میں لاتے ہیں. ارے جو شہزادے کی بات سننا چاہتا ہے بھئی آداب جنگ میں سب سے بڑا ہتھیار سب سے آخر میں لاتے ہیں. اللہ جانے حسین کا اصغر. بیٹا کس کا بیٹا؟ رباب کا بیٹا. سب سے بڑا ہتھیار. کمال صاحب. سب سے بڑا ہتھیار میں کیفیت کے مرحلے پہ لا رہا ہوں. 6 مہینے کے بچے کا قد کتنا ہوگا؟ فضیلت اگر پہنچ گئی بزرگوں دعا دے دینا، جوان تمہیں مولا سلامت رکھے، ان بچوں کو مولا سلامت. قد کتنا بڑا ہوگا؟ لیکن ستم کو ہراتے ہی اصغر کا قد اکبر کے برابر ہو گیا. جو نہیں سمجھائے میں اس کا مرحلہ نہیں رکھتا. ستم کے ہراتے ہی
اصغر کا قد اکبر کے برابر ہو گیا، نہیں سمجھے؟ نو کے نیزے کی بلندی پہ اصغر بھی وہی تھا، اکبر بھی وہی۔ بیٹا ربا کا بیٹا، کیفیتیں صاحب، یہ مرحلے ہیں۔ آخری مرحلہ انشاءاللہ ربط مصاحب، کافی وقت لے لیا آپ کا، اور مرحلہ اللہ، اصل میں معاملہ یہ ہے کہ میں نے اب گھڑی کی طرف دیکھا، ورنہ آپ کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، اور الحمدللہ کہیں 12 نہیں بجے تھے۔ اس ذکر کا کمال یہ کہ یہ 12 بجا دیتا ہے۔ ارے کیا بات ہے صاحب، ارے جو اردو سمجھتا ہے وہ لطف لیتا ہے اس مرحلے۔ اس ذکر کا کمال یہ کہ دشمنوں کے 12، اور گھڑی نہیں ہے یہ ہمارا عقیدہ بیان کر رہا ہے، یہ گھڑی نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ بتا رہا ہے، اس میں طبلہ بھی ہے۔ کمال ہے صاحب، جو سمجھ گیا مولا اسے سمجھ۔ یہ گھڑی نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ بتا رہا ہے، طبلہ بھی بتا رہا ہے۔ جو ٹکا ہے اپنی جگہ وہ طبلہ ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ مرحلہ خیر، اصغر سب سے عظیم سواری کسے ملی؟ سب سے انوکھا انداز بغا کس کا؟ اصغر اگر ایڑیاں رگڑ دیتا، ظلم کو ہرانے کے بعد اصغر کا قد، اب جو فقرہ کہنے جا رہا ہوں وہ پہنچ جائے۔ اللہ اکبر۔ سب سے آخر میں جس ہتھیار کا استعمال کیا جائے وہ سب سے، یاد رکھیے گا، کیفیت ہے۔ مصائب پورا 99% مصائب ہے، 1% کوشش کی کہ فضائل پہنچ جائے، اور اگر پہنچ گیا تو ہر آدمی دل سے دعا دے گا، اور آپ کی دعا کے صدقے میں اللہ میرے والدین کو صحت عطا کرے گا۔ اس مرحلے پر لا رہا ہوں میں آپ کو۔ علماء نے بحث شروع کی ہے، اور یہ بات کہی ہے کہ اب تک جنگوں میں طریقہ یہ تھا کہ نبی علی سرکار امام حسن کا جو مرحلہ، اب تک جنگوں کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے اقربا کو بھیجتے تھے، پھر انصار کو بھیجتے تھے۔ کیفیت ہے صاحب، اب تک طریقہ کیا تھا؟ پہلے اپنوں کو بھیجو، پھر صحابیوں کو بھیجو، تاکہ شہید اپنا پہلے ہو، صحابی بعد میں جائے۔ یہ تھا انصار کا مرحلہ۔ کربلا میں حسین نے ترتیب بدلی۔ جس مرحلے پر لایا ہوں، پوری مجلس ایک طرف، یہ محنت ایک طرف ہو۔ حسین نے کربلا میں مزاج کو بدلا، اور بدل کے پہلے انصار کو بھیجا، پھر اقربا کو بھیجا۔ اس کی وجہ یہ تھی، حسین نے انصار کو پہلے یوں بھیجا کہ ان کی پیاس پہلے بجھے۔ پتہ نہیں کون کہاں ہوگا، اللہ اکبر، ان کی پیاس پہلے بجھے، اس لیے انصار کو بھیجا، پھر اقربا کو بھیجا۔ اللہ جانے حسین کو اصغر کی پیاس پر کتنا اعتبار تھا۔ نہ اسے سننا ضرور، حسین کو اصغر کی پیاس پہ کتنا اعتبار تھا۔ حبیب چلے گئے، عباس چلے گئے، اکبر چلے گئے، قاسم چلے گئے، اصغر جھولے میں، تو مجھے کہنے دو جو 6 مہینے میں اتنا صابر تھا، اگر 18 سال کا ہوتا کتنا صابر۔ اگر ساری دنیا نسل ابو طالب سے ہوتی، دنیا میں کوئی بزدل نہ ہوتا۔ یہ سب کس کی نسل ہے؟ نسل ابو طالب۔ میں تو دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، آخری مرحلہ یہاں سے، چوتھے امام نے دربار یزید میں خطبہ دیتے ہوئے، ایک شہزادہ علی اصغر کے فضائل سنیے گا، خطبہ دیتے ہوئے کہا، اللہ نے وہ صفتیں پوری گنائی ہیں،
اللہ نے ہمیں علم دیا، علم دیا۔ اس کے بعد کہا مولا نے اللہ نے ہمیں شجاعت دی ہے، گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں، کمر میں لنگر ہے، پاؤں میں بیڑیاں، اور مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے ہمیں، کوئی کھڑا ہو جاتا پسر ساتھ کھڑا ہو جاتا، شمر کھڑا ہو جاتا، کوئی کھڑا ہو کے کہتا تم بہادر نہیں ہو، تم بہادر نہیں ہو، ہم تو ابھی تمہارے والوں کو قتل کر کے آ رہے ہیں۔ لیکن جب مولا نے کہا ہم ہی شجاع ہیں تو پورا دربار چپ تھا۔ بھائی بولا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے دیکھ لیا تھا حسین نے آخری ہتھیار اصغر کی صورت میں میدان میں لا کے بتایا، جس کا 6 مہینے کا علی ایسا ہے، اس کا 23 سال کا زین العابدین کتنا بہادر۔ مولا سلامت رکھے میرے بیٹو، اب مجلس تمام ہو گئی۔ یاد رہے گا یہ موضوع، اصغر ذہن میں رکھنا بیٹا، بہت سارے مرحلے ہیں۔ اصغر نام علی ابن الحسین، حسین ابن علی، علی ابن ہے یا نہیں؟ شجرہ وہی سے ملا یا نہیں ملا؟ بھائی پڑھ ان میں رہا ہوں جو شجروں کو پہلے پڑھا جاتا تھا، ہے نا؟ اور یاد رکھیے گا کیفیت کا مرحلہ۔ اب ہمارے لیے ایک سوال ہے، سن کے داد دے دینا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ سوچو جس گھرانے کے 6 مہینے والا اتنا مجاہد ہے، اس کو ماننے والے بزدل کیسے ہو گئے؟ ہماری ساری شجاعت کمزور پہ چلتی ہے۔ غریب کا بیٹا کچھ کہتا ہے خبردار ایسا نہیں کرنا، اور غلط امیر کا بیٹا کرے، ارے کیا آپ کا بچہ ہے؟ کمال ہو گیا صاحب، یہ قوم مومن تھی، منافقت کہاں سے آ گئی؟ حق بولو چاہے امیر کا ہو یا غریب کا ہو، سچ بولو چاہے ان کا ہو یا ان کا ہو، ڈرنے والی قوم نہیں ہو تم، ڈٹنے والی قوم ہو۔ تمہیں مارا جا سکتا ہے، مٹایا نہیں جا سکتا۔ ہمیں مارا گیا، تاریخ شاہد ہے مرحلے، سارے لوگ بیٹھے۔ اللہ آپ کی عبادتوں کو قبول کرے، آپ نے اتنا دیر وقت دیا، اللہ آپ کے ان وقت کو قبول کرے، اوقات کو قبول کرے۔ سلسلہ آزاد چلتے چلتے آخری مرحلے تک آ گیا ہے، رخصت ہونے والا ہے ہمارا امام۔ لیکن میرا ایک سوال ہے، ایام عزا رخصت ہوں گے، امام رخصت نہیں ہوگا۔ عزا خانے سونے ہوں گے مگر دل میں حسین ہونا چاہیے۔ خدا کے واسطے موبائل کا ٹون مت چینج کرنا، خدا کے واسطے اپنے کردار میں بدلاؤ نہ لانا کہ محرم جاتے ہی تم آزاد ہو گئے۔ جس حالت میں ہو حسینی ہو، جس حالت میں ہو ماتمی ہو۔ کتنے دن رہ گئے؟ چند دن ہو۔ ان کے دلوں سے پوچھو جو عزا خانے سجاتے ہیں، ان کے دلوں سے پوچھو جو مجلسوں کا اہتمام کرتے ہیں، کبھی اس کے دل سے پوچھنا جو فرش عزا بچھاتا ہے، ایام عزا کے بعد جب فرش اٹھاتا ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ایک معمولی سا آدمی تمہارے پاس رہ جائے 3 دن تو اتنا لگاؤ ہوتا ہے، 2 مہینے 8 دن ہمارا اور آپ کا مہمان ہے میرا مولا۔ ایک سوال، ایک اہم مرحلہ، مسائل پڑھنے لگا ہو، بستر پہ جا کے سوچنا ان 2 مہینے 8 دن میں کچھ تبدیلی آئی ہے یا نہیں، دل پاک ہوا ہے یا نہیں، انانیت ختم ہوئی ہے یا نہیں، تکبر گیا ہے یا نہیں، غرور گیا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں گیا ہے تو چند دن اور بچے ہیں، آؤ زری پکڑ کے رو کے کہو مولا میرے دل کو صاف کر دیجیے، مولا میرے دل کو پاک کر دیجیے، مولا میری خطاؤں کو معاف کر دیجیے، جو رونے کا حق تھا وہ ادا نہیں ہو سکا۔ ہر ایک مولا کا ذاکر، مولا کا خدمت گزار، مولا کا نوکر ہے، عزتیں کرو۔ کوئی حق نہیں کسی کی توہین کرنے کا، کوئی حق نہیں کسی کو ذلیل کرنے کا،
کوئی حق نہیں کسی ماتمی کو نیچا دکھانے کا، کوئی حق نہیں کسی نوحقا کی عزت کو نیلام کرنے کا. تمہیں کس نے حق دے؟ نوکر بن کے آئے ہو، نوکر بن کے رہو. اور مجلس میں وہ ماں آتی ہے جس کے رونے کے لیے حسین کا غم بہت ہے. خدا کے واسطے کوئی ایسا عمل نہ کرو کہ جس سے شہزادی کہے حسین تیری عزادار کے پاس گئی تھی، میں نے تو دیکھا کہ آپس میں ہی لڑائی آئی. خدا کے واسطے ایسا نہ کرو. دلوں کو صاف کر لو، پاک کر لو. اجرکم من اللہ. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ آپ کے آنسوں کو شرف قبولیت دے. بات بیٹے سے پڑھ رہا تھا. ایک مرحلہ پڑھوں گا اور مجلس تمام ہو جائے گی. آپ نے بہت سارے مرحلوں پہ، مجھے زیادہ دیر کا مسائل میں نہیں پڑھ پاتا، یہ میری مجبوری ہے. بس سے کیفیت اور مجلس تمام ہو جائے گی. بیٹے کو سنا ہے تو ایسے ہی بیٹیاں ہیں، لیکن جتنی مظلومہ اہل بیت کے گھرانے کی بیٹیاں ہیں، کسی کی بیٹی اتنی غریب نہیں ہے. مظلومیت دکھا رہا ہوں میں. محمد عربی کی بیٹی غریب، علی کی بیٹی غریب، امام حسین کی بیٹی غریب، مگر تینوں کی غربت میں فرق ہے. فرق دکھاتا ہوں. فاطمہ زہرا غریب ہے کہ بابا کی شہادت کے بعد انہیں رونے نہیں دیا گیا. یہی ہے طریقہ. مرحلے پہ لے آؤں گا، مجلس تمام ہو جائے گی. بی بی جو روتی تھی تو لوگ آ کے کہتے تھے فاطمہ یا علی فاطمہ سے کہیے یا دن میں روئے یا رات میں روئے. یہی ہے. کہا کیوں؟ فاطمہ کے رونے سے خلل واقع ہوتی ہے. پھر کیا ہوا؟ بیت الحزن منایا گیا، وہاں پیڑ کو کاٹ دیا گیا. زہرا نے کٹے ہوئے پیڑ کو دیکھا، زارو قطار روتی رہی. میں کہوں گا زہرا آپ نے کٹے ہوئے پیڑ کو دیکھا ہے، کٹتے ہوئے پیڑ کو نہیں دیکھا. کاش بات پہنچ جائے. کٹے ہوئے پیڑ کو دیکھا، زارو قطار روئی. علی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ علی جس پیڑ کے سائے میں بیٹھ کے فاطمہ روتی تھی اپنے بابا کو، اس پیڑ کو کاٹ دیا گیا. اجرکم من اللہ. اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. میں کہوں گا زہرا آپ نے کٹا ہوا پیڑ دیکھا ہے، بہت روئی ہے. آپ کے ساتھ آپ کی بیٹی زینب جاتی ہے. سن 61 ہجری ہوگی، عاشور کا دن ہوگا. زینب حسین کا کٹتا ہوا گلا دیکھے گی. اجرکم من اللہ. اللہ کوئی غم نہ دے. بس مجلس تمام ہے. ایک علی کی بیٹی کتنی غریب ہے. بابا کا جنازہ آیا، خود باپ نے کہا مجھے کھڑا کر دو، صحابیوں سے کہو اپنے گھر جائیں. کہا کیوں مولا؟ کہا میں نہیں چاہتا زینب ام کلثوم کے رونے کی آواز نامحرموں کے کان تک پہنچے. یہ دو غریب بیٹیاں ہیں، مگر سکینہ ان میں سب سے زیادہ غریب بیٹی ہے. بیٹھو ہو. ایک سوال ہے، مجلس تمام ہونے جا رہی ہے. دنیا میں روتے ہوئے کو چپ کیسے کراتے ہیں؟ نہیں پہنچی بات. آپ کے گھر آپ کی بیٹی بھتیجی بچی روئے، چپ کیسے کراتے ہو؟ یہ چھوٹا سا بچہ کھڑا ہو کے رونے لگے، چپ کیسے کراؤ؟ ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچ کے بتاؤ کیسے چپ کراؤ؟ دو ہی طریقے ہیں. یا تو سینے سے لگا کے پیار کرو گے، یا باہر لے جا کے کوئی چیز دلاؤ گے. یہی طریقہ نہ ہے. غریب ہے حسین کی بیٹی سکینہ، جب جب روتی تھی چپ بھی کرایا جاتا تھا، تو کبھی تماچے مارے جاتے تھے، کبھی تازیانہ مارا جاتا. ہائے غریب، ہائے غریب. اجرکم من اللہ. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے. لے آیا جناب سکینہ کو. مصائب آپ نے بہت سنے، جناب سکینہ کے بھی سنے. میں نے فطرت سے قریب کرنا اور مجلس تمام ہو جائے. اکثر و بیشتر میں مصائب میں یہ سنتا تھا کہ غسالہ آئی اور آنے کے بعد کہتی ہے سجاد سکینہ کو بیماری کیا تھی. بچپن سے سنتا چلا آیا. یہی سنا ذاکرین سے
کہ غسالہ نے شہادت جناب سکینہ کے بعد 1.5 سے 3 منٹ میں مصائب ختم ہو جائے گا، اگر بات احساس کر لی تو بستر پہ بھی لیٹ کے رو گے۔ غسالہ نے آ کے کیا کہا تھا؟ سجاد مولا اس بچی کو بیماری کیا تھی؟ تو میرا مولا پوچھتا کیا ہوا؟ کہا بہت دیر سے کوشش کر رہی ہوں کہ جسم سے لباس الگ ہو، جہاں سے لباس ہٹاتی ہوں سکینہ کی کھال الگ ہو جاتی ہے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم۔ میں بہت سوچتا تھا، اب جو نتیجے پہ پہنچانا، جوانوں تم سے گزارش ہے سننا اس مرحلے کو۔ آپ نے عاشور اور اربعین پہ زنجیر اور بلیڈ کا ماتم کیا ہوگا، کرتے ہیں نا، گاؤں میں جا جا کے کرتے ہیں۔ جب آپ ماتم کرتے ہیں تو بلیڈ جب سینے پہ مارتے ہیں، زنجیر پشت پہ مارتے ہیں، کرتے کو اتار کے کمر میں باندھ لیتے ہیں، باندھتے ہیں۔ بزرگان پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں، خون بہتا ہوا کرتے میں سرایت کر جاتا ہے۔ جب ماتم ہو جاتا ہے تو آپ کرتے کو پہن لیتے ہیں۔ آنکھ بند کر کے پہنچو اس مرحلے پر، عاشور اور اربعین پہ کرتے کو پہن لیا، پھر الوداعی نوحہ ہوا، آپ نے پھر ماتم کیا، پھر خون بہا، کرتے میں سرایت کر گیا۔ ماتم کے بعد فاقہ شکنی ہوتی ہے، فاقہ شکنی میں شربت یا جو کچھ بھی دیا جاتا ہے۔ وہاں کربلا سے گھر آتے آتے آدھے سے 1 گھنٹہ ہو جاتا ہے، اور جب ہوا چلتی ہے تو وہ کپڑا آپ کے بدن پہ سوکھ جاتا ہے، سوکھتا ہے نا۔ جب گھر آتے ہو تو کرتے کو اتارنا چاہتے ہو یا نہیں؟ جب اتارنا چاہتے ہو تو کرتا خود اتار پاتے ہو؟ نہیں۔ ہوتا کیا ہے؟ کرتا زخموں سے چپک جاتا ہے، کرتا زخموں سے چپک جاتا ہے، کرتا زخموں سے چپک جاتا۔ ماتم بھی کرو گے نا، مصائب کا حق ادا نہیں ہوگا۔ کرتا زخموں سے چپک جاتا ہے، جب اتارتے ہو کیا کہتے ہو؟ اماں اے باجی اتار دو۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کرتا زخموں سے چپک گیا ہے، 1 گھنٹے تک کرتا اگر زخموں پہ رہے تو اتنا چپک جاتا ہے۔ میرا مولا کہتا ہے سکینہ کو کوئی بیماری نہ تھی، کربلا سے لے کے شام تک تازیانے پڑتے گئے، زخم بنتا گیا، خون بہتا گیا، کپڑا اتنا چپک گیا ہے، 1 سال سے سکینہ کا کرتا بدلا نہیں گیا۔ میرا مولا ہائے سکینہ کے مولا۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ رضا بقضائه تسلیما لأمره۔ اللهم إنا نسألك بحق زهراء وأبيها وبالها وبنيها یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، اکشف کربلا بحق اخیک الحسین۔ پروردگار اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، اس سلسلہ ازا کو تابع قیامت قائم و دائم رکھ، اس ازا خانے کو تابع قیامت قائم و دائم رکھ، جہاں جہاں مجلس ہو رہی ان مقامات کی حفاظت فرما، شریک ہونے والے مجلس میں جو افراد ان کے نیک خواہش جائز خواہشات کو پورا فرما۔ پروردگار تیری بارگاہ میں دعا ہے ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، تو پردیس میں ان کی حفاظت فرما۔ پروردگار یہ جو بیماری آئی ہے کرونا، اس کو نابود فرما، اس بیماری کی وجہ سے جن لوگوں کے روزگار متاثر ان کے حالات بہتر فرما، جو بے روزگار ہوئے برسر روزگار لا۔ پروردگار تیری بارگاہ میں دعا ہے، اس دعا کو سب مل کے کہنا، پروردگار اس بار 40 پر تمام مزارات آباد تھے، مشہد میں بھی پرسہ دینے والے تھے، قم میں بھی پرسہ دینے والے تھے، کربلا میں بھی پرسہ دینے والے تھے،
نجف میں بھی پرسہ دینے والے تھے، کاظمین و سامرہ میں بھی پرسہ دینے والے تھے، اس بار بی بی سکینہ کی قبر پہ بھی پرسہ دینے والے تھے، جناب زینب کے روضے پہ بھی اربعین پہ پرسہ دینے والے تھے، سارے مزارات پہ پرسہ دینے والے تھے، مگر ایک قبر تھی پروردگار، ایک قبر تھی جہاں کوئی پرسہ دینے والا نہ تھا، وہ اور کسی کی قبر نہیں تھی، وہ حسین غریب کی ماں کی قبر تھی، جنت البقیع میں کوئی پرسہ دینے والا نہ تھا، بی بی تنہا نہیں ہے، بی بی کے 4 بیٹوں کی اور قبر ہے، پروردگار جلد از جلد ایسے وسائل پیدا فرما کہ جنت البقیع آباد ہو جائے، مزارات کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، پروردگار علماء اسلام کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رکھ، پروردگار دلبند زہرا منتخب خون حسین علمدار اسلام حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار ہم غریبوں کو مرنے سے پہلے حج و زیارات سے مشرف فرما، جو جا چکے انہیں بار دیگر طلب فرما، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ حضرات التماس ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر